تو میرے حسین و جمیل ناظرین، کیا آپ کا پسندیدہ ڈرامہ اس ہفتے ٹاپ پر رہا یا ریٹنگز کی ریس میں پیچھے رہ گیا؟ کیونکہ جنوری 2026 کے اس ہفتے کی ٹی آر پی رپورٹس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اس ہفتے کسی ڈرامے نے 1 ارب ویوز کا ریکارڈ توڑا تو کسی نئے ڈرامے نے آتے ہی ٹاپ 5 میں اپنی جگہ بنا لی۔ میری زندگی ہے تو اور کفیل کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹاپ 10 پاکستانی ڈراموں کی مکمل فہرست، کون سا ڈرامہ ہے نمبر 1 پر۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ابھی کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس وقت کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے ڈرامہ ایک اور پاکیزہ۔ یہ ڈرامہ ایک اور پاکیزہ ہے جس کی اوسط ٹی آر پی 5.2 ہے۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ کیسے سائبر ہراسمنٹ اور جعلی ویڈیوز ایک انسان کی پوری زندگی کو برباد کر سکتی ہیں۔ کہانی ہے پاکیزہ کی، جو ایک باہمت اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے، لیکن ایک من گھڑت ویڈیو کی وجہ سے وائرل اسکینڈل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی عزت، اس کا کیریئر اور اس کا خاندان سب کچھ اس سے چھن جاتا ہے۔ معاشرہ اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے اور وہ شادی، قانونی جنگ اور صنفی تعصب کا سامنا کرتی ہے۔ ایک باہمت وکیل اس کی مدد کرتا ہے، جبکہ نامیر خان کا کردار مردانہ ہراسمنٹ کی تاریخ کا تلخ ترین حقیقت دکھاتا ہے۔ غداریوں اور چونکا دینے والے موڑ کے ساتھ پاکیزہ اپنی زندگی دوبارہ حاصل کرتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ سچ اور ہمت سے سب کچھ ممکن ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے ڈرامہ مفاد پرست۔ ایوریج ٹی آر پی 5.7۔ یہ ڈرامہ خود غرضی، لالچ اور خاندانی سیاست کو حقیقت کے قریب ترین دکھاتا ہے۔ کہانی 2 کزن زارا اور مہرو کے گرد گھومتی ہے۔ زارا ایک سادہ، نرم دل اور قربانی دینے والی لڑکی ہے، جبکہ مہرو صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتی ہے۔ مہرو اپنی خوبصورتی اور جذبات کا استعمال کر کے ہادی کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، جبکہ زارا ہر ظلم خاموشی سے برداشت کرتی ہے۔ چچی کی حسد، جائیداد کے جھگڑے اور چھپے ہوئے بغض زارا کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ مہرو کے تمام منصوبے بے نقاب ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 8 پر آتا ہے ڈرامہ معصوم۔ ایوریج ٹی آر پی 5.8۔ یہ ڈرامہ جذبات اور دل ٹوٹنے کے لحاظ سے بہت ہی طاقتور ڈرامہ ہے۔ کہانی ہے دلشاد فیصل آبادی کی، جو ایک سادہ اور باصلاحیت گلوکار ہے جو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کراچی آتا ہے۔ یہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے نیلم سے، جو ایک امیر، مضبوط اور حساس لڑکی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن طبقاتی فرق ان کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے ڈرامہ سزاوار۔ ایوریج ٹی آر پی ہے 6.4۔ یہ ایک جذباتی اور درد بھرا ڈرامہ ہے۔ کہانی ہے خرد کی، جو ایک سادہ اور حساس متوسط طبقے کی لڑکی ہے۔ خاندانی دباؤ میں اس کی شادی اپنے امیر کزن اشر سے ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اشر کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ شادی کے بعد خرد کی زندگی اذیت بن جاتی ہے۔ اشر کا سرد رویہ، گھر والوں کے طعنے اور ایک ناپسندیدہ رشتہ اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ معمہ۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ گونج۔ دوستو، آنیسٹلی بتاؤں تو یہ ڈرامہ تھوڑا انڈر ریٹڈ ہے، لیکن اس کی سٹوری ایک دم سولڈ ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں فیملی، پولیٹکس اور پرانے سیکرٹس آہستہ آہستہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے اس ڈرامے میں سب سے زیادہ پسند یہ بات آئی ہے کہ یہاں ہر کردار کی اپنی ایک یونیک کہانی ہے، اپنا ایک اسٹرگل ہے، اور سب سے زیادہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ڈرامہ بالکل بھی پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ جب آپ سوچو گے کہ اب یہ سین آنے والا ہے، این اسی وقت کوئی اور ہی ٹویسٹ آ جاتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میوزک بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پورے موڈ کو سیٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ وہ ڈراماز پسند کرتے ہیں جن میں تھوڑا سسپینس ہو، تھوڑی مسٹری ہو اور ساتھ میں اسٹرانگ فیملی ڈائنامکس بھی ہوں، تو گونج ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہترین ڈرامہ ثابت ہوگا۔ میں پرسنلی اس ڈرامے کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ٹپیکل ساس بہو فارمولے سے بالکل ڈفرنٹ ہے اور فریش کنٹینٹ دیتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ مدھاوا۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے، محبت میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ ہم ٹی وی کا 8.2 ٹی آر پی والا یہ ڈرامہ مدھاوا ایک زبردست میڈیکل تھرلر ہے، جہاں دوا ہی سب سے بڑا خطرہ بن جاتی ہے۔ کہانی ڈاکٹر عائشہ کے گرد گھومتی ہے، جو ایک باصلاحیت ڈاکٹر ہے لیکن اپنی نسخہ جاتی نشے کو سب سے چھپاتی ہے۔ ہسپتال باہر سے نارمل لگتا ہے، مگر اندر ہی اندر جعلی علاج، غیر قانونی دوائیں اور پیسوں کا کھیل چل رہا ہے۔ ڈاکٹر ریحان کو شک ہونے لگتا ہے کہ کچھ مریضوں کو جان بوجھ کر غلط علاج دیا جا رہا ہے۔ عائشہ کا ماضی، اس کی لت اور ہسپتال انتظامیہ کے راز آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں۔ یہاں مداوا صرف علاج نہیں بلکہ زہر بھی بن جاتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ شر پسند۔
ARY डिजिटल का 10.2 TRP वाला हिट ड्रामा शरपसंद दिखाता है कि अच्छे चेहरों के पीछे कितनी गंदी सोच छुपी होती है। कहानी सनम और फिदा के गिर्द घूमती है, जो शादी के बाद एक नई जगह मुंतकिल होते हैं एक पुरसुकून जिंदगी के लिए। लेकिन उनका पड़ोसी फरासत अली, जो मुआशरे में शरीफ और मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है, हकीकत में गलीज और कंट्रोल पसंद इंसान होता है। वो अपनी बीवी पर जुल्म करता है और आहिस्ता आहिस्ता सनम और फिदा की जिंदगी में भी जहर घोल कर रख देता है। नंबर 2 पर आता है ड्रामा कफील। ड्रामा कफील, जिसकी औसत TRP 10.5 रही, एक गहरी और चौंका देने वाली कहानी है। ये ड्रामा एहसान, लालच और कंट्रोल के गिर्द घूमता है। कहानी है दो बहन भाइयों की जो मुश्किल हालात में एक अमीर शख्स की मदद लेते हैं। शुरू में ये मदद उनको रहमत लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही अमीर इंसान उनकी जिंदगी में कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देता है। वो चाहता है कि एहसान के बदले शादी, जायदाद और फैसलों पर उसका हक हो। बहन इसके जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, जबकि भाई मजबूरी और वफादारी के दरमियान फंस जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि क्या हर एहसान कबूल करना जरूरी होता है। और मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर ही लिया होगा। अब हम पेश करते हैं आपके लिए नंबर 1 पर ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू, जिसने 13.5 TRP के साथ नाज़रीन के दिल जीत लिए। ये रोमांस, दर्द और मजबूत जज्बात का शानदार इम्तजाज है। कहानी है कामयाब और आयरा की। कामयाब एक जज्बाती तौर पर टूटा हुआ इंसान है जिसका माजी उसे एतमाद करना भुला चुका है, जबकि आयरा एक बावकार और मजबूत लड़की है जो सिर्फ सच और वफादारी पर यकीन रखती है। एक जज्बाती वाक़े के बाद दोनों मिलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत हो जाती है। लेकिन कामयाब के छुपे हुए राज, खानदानी दबाव और उसकी अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत उनके रिश्ते को आजमाइश में डाल देती है। आयरा को आखिरकार फैसला करना होता है, क्या मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है या सच ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरे हसीन और जमील नाजरीन, ये थी जनवरी 2026 के तीसरे हफ्ते की मुकम्मल TRP रिपोर्ट। रेटिंग्स की ये जंग आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आप इस वक्त कौन सा ड्रामा देख रहे हैं वो भी हमें लाजमी बताइएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों और हसीन और जमील नाजरीन, इस वीडियो को देखकर ऐसे ही ना चले जाया करें, आपने लाजमी इसको लाइक करना है और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन को भी आपने लाजमी रौनक बख्शनी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।